यहाँ पे आज फिर علی مہان صاحبہ جو ہے وہ یہاں پر پہنچ چکی ہیں اور راستہ جو ہے ان کا مکمل طور پہ بند ہے. پیچھے دیکھ سکتے ہیں پنجاب پولیس موجود ہے اور ابھی علی مہان صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہیں گی کہ آج بھی دھرنا دیا جائے گا اگر ملاقات نہیں ہوتی. آج بھی آپ کا راستہ بند کر دیا گیا جی, اب کیا کہیں گے؟ یہ ہر منگل کو یہ روکیں گے کیونکہ یہ عمران خان کے پیغام سے اتنے خوفزدہ ہو چکے ہیں کہ انہوں نے آئین بھی توڑے ہیں اور قانون بھی توڑے ہیں. اگر ہم یہاں نہ آئیں آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ لوگ عمران خان سے خوفزدہ ہیں اور یہ آئین توڑے ہیں اور قانون توڑے ہیں. ہمارا حق بنتا ہے. عمران خان کو انہوں نے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. ہم اس چیز کو قبول نہیں کریں گے, نہ ہم آئین توڑیں نہ ہم قانون توڑیں. اس لیے آپ دیکھ لیں کہ پولیس کھڑی کرتے ہیں, یہ سڑک کو بلاک کر دیتے ہیں. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جنگلہ لگا دیا اور یہ سمجھا نہیں سکے ہیں کہ عمران خان کو انہوں نے قید تنہائی میں ڈالا کیوں ہے. ابھی تک کسی نے نہیں سمجھایا. بتا سکیں کہ ایک اتنا بڑا لیڈر آپ کا پاکستان کے 90% قوم کا لیڈر یہ سمجھا سکیں کہ اس کو انہوں نے قید تنہائی میں کیوں ڈالا ہوا ہے. صرف اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ یہ عمران خان سے خوفزدہ ہے. یہ عمران خان سے خوفزدہ ہے. 90% جو ان کی قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں یہ اس سے خوفزدہ ہیں. اچھا, یہ احتجاج کی کال دی جا رہی ہے تو اس کی نمائندگی کون کرے گا؟ وزیر اعلیٰ کے پی کے کریں گے, بیرسٹر گور کریں گے, یا آپ کریں گی, یا محمود اچکزئی کریں گے؟ ایک سوال لے لیں. آپ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا پارٹی کی احتجاج کی کال پتہ لگی. اس نے بھی یہ ضرور پوچھنا آپ کا پارٹی کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں, یہ تو کہا گیا. لیکن کل جو آپ نے بیان جاری کیا ہے کہ جو اسلام آباد میں 2 روزہ کانفرنس کا بیانیہ جاری ہوا ہے جس میں مذاکرات بیانیہ نہیں تھا, یہ سوال نہیں تھا, ڈار کا سوال تھا. اور آپ کو میں پہلے سوال بتا دیتی ہوں. ڈار کا سوال یہ تھا کہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بات چیت کرنی ہے. میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ سڑکوں پہ وہ سہیل افریدی کو کہہ دیا ہے کہ تیاری پکڑو سڑکوں پہ نکلو. ہاں, جب عمران خان نے یہ آخری پیغام ابھی ہفتے والے دن جب سلمان صفدر گئے تھے لائر, ان کو یہ کہا ہے, تو یہ جو بھی کہے گا کہ اب جب عمران خان نے پیغام دیا اس کے بعد کوئی کہے گا کہ ہم نے حکومت سے بات چیت کرنی ہے تو وہ عمران خان کی پارٹی کا نہیں ہو سکتے. احتجاج کی کال بھی چل رہی ہے کہ یہ احتجاج کی کال دی جائے گی تو اس کی کیوں نمائندگی کون کرے گا؟ یہ بھی کوئی اگر ہے تو یہ آپ پی ٹی آئی سے پوچھیں. ہم تو یہاں اپنی ملاقات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا. اگر آج ملاقات نہیں ہوتی دوبارہ سے دھرنا دیا جائے گا اسی طرح جس طرح آپ گزشتہ آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں اور دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے آئینی اور قانونی حق چھینا جا رہا ہے. عمران خان کا آئینی اور قانونی حق چھینا جا رہا ہے. عمران خان کو مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے اور بشرا بی بی کو قید تنہائی میں ڈال کر. ہم یہ اس لیے یہاں بیٹھیں گے, ہم عمران خان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. جس طرح آپ کو اٹھایا جاتا ہے پھر پانی بات کریں بقول آپ کے عمران خان کے, وہ پارٹی سے فارغ سمجھے اپنے آپ کو؟ آپ پہلے دوبارہ اس سوال کو سوچ کے دوبارہ جب پوچھیں گے میں آپ کو جواب دوں. مذاکرات کی حکومت سے میری بات سنیں. جب عمران خان احتجاج کی کال دیتے ہیں یہ ڈرپوک سٹولن مینڈیٹ والے لوگ جنہوں نے عمران خان کی جو ڈرے ہوئے ہیں کہ عمران خان 90% کی نمائندگی کر رہا ہے اور وہ 14 سیٹوں کی نمائندگی کر رہے ہیں, وہ ڈرپوک فوراً چھلانگے مار کے شروع ہو جاتے ہیں مذاکرات مذاکرات مذاکرات. تو اس لیے یہ ڈرامہ اب سارے پاکستان کو پتہ ہے یہ کس وقت کرتے ہیں. مذاکرات کی باتیں پرائم منسٹر بھی شروع ہو گیا ہے, ان کے بندے بھی شروع ہو گئے ہیں, تو یہ سارے اس وقت شروع ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں مذاکرات کس چیز کے کرنے ہیں؟ عمران خان کو ملاقات تو کرنے دیں. آپ نے کس چیز کے لیے مذاکرات کرنے ہیں؟ پہلے ہمیں بتائیں کہ عمران خان کو ملاقات بند کیوں کی ہوئی ہے. اس کا جواب مجھے بتائیں. پرائم منسٹر دے گا ہمیں, فیلڈ مارشل دے گا, کون دے گا اس کا جواب؟ ہمیں جواب چاہیے. آپ نہیں سمجھتی کہ مذاکرات اب ہونے چاہیے؟ آپ مجھے بتائیں, آپ بھی ڈر گئے ہیں, آپ کو بھی یہ سوال کہہ کے بھیجا ہوا ہے سارے آپ 3 اور کسی نے پوچھنا ہے؟ اچھا میری بات سنو, نہ ایک سیکنڈ, ایک دفعہ یہ والا سوال پوچھ لو مذاکرات والا, ایک دفعہ. میں نے اس کے بعد دوبارہ نہیں جواب دینا. ایک دفعہ یہ سوال پوچھ لو, میں ایک ہی دفعہ جواب دوں گی. باری باری آپ لوگوں کو جن کو کہا, مجھے پتہ ہے کس کس کو کہہ کے بھیجا گیا. دیکھیں یہ والا سوال آپ ذرا پچھلی اپنی بھی ویڈیوز نکال کے پوچھیں. آپ یہ کس دن آ کے سوال پوچھتے ہیں مذاکرات کے؟ جس دن عمران خان کال دے دیتا ہے احتجاج کی.
اب احتجاج کی کال آتی، ساتھ آپ ڈر کے مارے مذاکرات کی باتیں کرنے سے. یہ ڈرامہ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. عمران خان نے کئی دفعہ کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں. عمران خان نے کہا کہ ان لوگوں سے کیا بات کرنی فارم 47 والوں کے، ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، یہ تو خود ملازمت کر رہے ہیں. تو اگر فیلڈ مارشل نے مذاکرات کی بات کرنی ہے، پہلے یہ بتائیں کہ ہمارے بھائی کو بند کیوں کیا ہوا ہے. وہ اگر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو عمران خان جیل میں جا کے بات کر لیں، لیکن پہلے بتائیں کہ اس کو قید تنہائی میں کیوں رکھا ہوا ہے. حکومتی وزراء یہ کہتے ہیں کہ ملاقات کی اجازت تو دے دے، لیکن بانی پی ٹی آئی کی بہنیں ملاقات کے بعد آ کے سیاست شروع کر دیتی ہیں. ہم جو مرضی بات کریں، کون سا قانون کہتا ہے کہ ہم بات نہیں کر سکتے؟ آپ مجھے ذرا قانون کھول کے بتائیں. وزیر سٹولن مینڈیٹ والے یہ ہمیں بتائیں گے؟ یہ آرڈر دے رہے ہیں ہمیں. ہمارا کام ہے صرف ایک چیز پہ چلنا، اور وہ ہے آئین. اور آئین کے اوپر مجھے بتا دیں کہ ہم کون سی غلط کام کر رہے ہیں. اچھا، یہ تو پھر کوئی مذاکرات کا چانس بن سکتا ہے؟ ہاں، اگر ملاقات ہو جاتی تو پھر کوئی مذاکرات کا کوئی چانس بن سکتا ہے؟ میرا مذاکرات میں نے کرنے ہیں پارٹی کی طرف نہیں. آپ تو پوچھ میرے سے رہے ہو. اچھا یہ بتا دیں، میرے سے پوچھو میں نے کس سے بات کرنی، مجھے پتہ نہیں کس سے تم کہہ رہے ہو. بار بار خان صاحب کو پہلے عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے مینٹلی. یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور یہ کون جواب دے گا اس چیز کا؟ بار بار عمران خان کو یہاں سے شفٹ کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں. ابھی پرسوں گورنر خیبر پختونخوا نے بھی یہ بات کی. بیچارے ڈرپوک ہیں نا، جیسی ڈرنا شروع ہوتے ہیں نا. آپ یاد رکھنا یہ باتیں کب شروع ہوتی ہیں؟ جب یہ ان کا ڈر کا، ان کے خوف کا لیول اوپر جانا شروع ہوتا ہے، اور ایک ہی سوال آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ عمران خان مذاکرات کریں گورنمنٹ سے. دوسرا آتا ہے عمران خان کو شفٹ کر دیں گے. کہاں شفٹ کریں گے؟ ان کی جرت ہے کہ شفٹ کریں. عمران خان کہہ چکے ہیں جس دن شفٹ کرنے کی کوشش کی کے پی بند کر دینا. اگر مذاکرات نہ ہوئے تو عمران خان رہا کیسے ہوں گے؟ چلو ایک اور آ گیا مذاکرات والا. کس کس کو بھیجا ہے؟ چلو ہاتھ کھڑا کرو، کس کس کو مذاکرات والا سوال دے کے بھیجا ہے؟ اچھا یہاں بیٹھا جائے گا آج بھی؟ ہم بالکل بیٹھیں گے. دیکھو میری بات سنو، یہ جو مذاکرات والا سوال ہے نا، یہ جس کو کہہ کے بھیجا ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کر دو. میں جواب دے چکی ہوں، ان سے لے لینا. اچھا لیکن رات کو جس طرح پانی گرایا جاتا ہے، لاسٹ ٹائم کیمیکل ملا، پانی گرائیں، گولیاں چلائیں. ہم اپنے حق کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان کی قید تنہائی ہمیں قبول نہیں ہے، اور ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ جی. سو آپ دیکھ سکتے ہیں جی علی مہان صاحبہ جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اب دھرنا دے دیا گیا ہے. ہم سب کی بہنیں جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، بیٹھ گئی ہیں. نورین حنم نیازی، اس کے علاوہ عثمان خان موجود ہیں. پیچھے پنجاب پولیس کی نفری آپ دیکھ سکتے ہیں. تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، ورکرز ہیں، وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں. باقی جو صورتحال ہوگی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے. تو یہ صورتحال ہے اس ٹائم یہاں اڈیالہ جیل کے پاس کی، اور یہاں جو ہے خواتین جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہیں. پیچھے پنجاب پولیس کی نفری بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. ہر منگل کو یہ روکیں گے، کیونکہ یہ عمران خان کے پیغام سے اتنے خوفزدہ ہو چکے ہیں کہ انہوں نے آئین بھی توڑے ہیں اور قانون بھی توڑے ہیں. اگر ہم یہاں نہ آئے، آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ لوگ عمران خان سے خوفزدہ ہیں اور یہ آئین توڑے ہیں اور قانون توڑے ہیں. ہمارا حق بنتا ہے. عمران خان کو انہوں نے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. ہم اس چیز کو قبول نہیں کریں گے. نہ ہم آئین توڑ رہے ہیں، نہ ہم قانون توڑ رہے ہیں. اس لیے آپ دیکھ لیں کہ پولیس کھڑی کرتے ہیں، یہ سڑک کو بلاک کر دیتے ہیں. جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جنگلہ لگا دیے، اور یہ سمجھا نہیں سکے ہیں کہ عمران خان کو انہوں نے قید تنہائی میں ڈالا کیوں ہے. ابھی تک کسی نے نہیں سمجھایا. بتا سکیں کہ ایک اتنا بڑا لیڈر، آپ کا پاکستان کے 90% قوم کا لیڈر، آپ یہ سمجھا سکیں کہ اس کو انہوں نے قید تنہائی میں کیوں ڈالا ہوا ہے؟ صرف اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ یہ عمران خان سے خوفزدہ ہے. یہ عمران خان سے خوفزدہ ہے. 90% جو ان کی قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں، یہ اس سے خوفزدہ ہے. جی آپ دیکھ سکتے ہیں علی مہان صاحبہ جو ہے وہ اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ چکی ہیں، اور آج ملاقات کا دن ہے. دیکھتے ہیں ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی. لاسٹ ٹیوزڈے کو ہم نے دیکھا جس طرح جو تھا وہ علی مہان اور باقی کارکنان پہ پانی پھینکا گیا کیمیکل والا، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں علی مہان صاحبہ جو ہے وہ اس ٹائم اڈیالہ جیل کے پاس جو گورکھپور ناکہ ہے وہاں پہنچ چکی ہیں.
अब देखते हैं कि क्या आगे जाने दिया जाता है, नहीं जाने दिया जाता। सो ये सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो भी एक बड़ी तादाद में मौजूद है और अब अली महान साहिबा जो है वो इस टाइम अडयाला जेल के पास पहुंच चुकी हैं। ये सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो यहाँ पर पहुंची हुई है। इससे पहले हमने देखा कि जिस तरह यहाँ केमिकल मिला पानी गिराया गया, जिस तरह यहाँ नौजवानों को गिरफ्तार किया गया और अभी भी बहुत से जो नौजवान हैं वो कस्टडी में हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुँचते हैं, तहरीक इंसाफ के झंडे लेके, इमरान खान की तस्वीर लेके यहाँ पहुँचते हैं। और अब अली महान साहिबा जो है वो इस टाइम अडयाला जेल के पास जो गोरखपुर नाका है वहाँ पहुंच चुकी हैं। आगे पंजाब पुलिस की नफरी मौजूद है और पंजाब पुलिस की जो नफरी है वो अली महान को रोकने के लिए आगे मौजूद है। लेकिन अहम ये है, देखना ये है कि क्या आज अली महान साहिबा की मुलाकात होती है, नहीं होती। ये सूरत हाल है जिस टाइम यहाँ अडयाला जेल के पास की। ये आप देख सकते हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है, नाराबाजी जारी है। और अब जो अली महान साहिबा है वो बाहर निकलेंगी, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहती हैं। लेकिन आज एक मरतबा फिर जो है वो यहाँ पंजाब पुलिस मुकम्मल रास्ता बंद करके खड़ी है। ये सूरत हाल है जिस टाइम यहाँ अडयाला जेल के पास की। और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ पहुंच के जो है वो नारे लगा रहे हैं। लेकिन आज देखना ये है, अहम ये है कि क्या आज अली महान लोगों की मुलाकात होती है, नहीं होती। सो ये सूरत हाल है। आगे पंजाब पुलिस आप देख सकते हैं और जो मौजूद है और यहाँ अली महान साहिबा जो है वो भी पहुँच चुकी हैं। ये सूरत हाल है जिस टाइम यहाँ अडयाला जेल के पास की लोग जो हैं वो इमरान खान की तस्वीर लेकर पहुंचे हुए हैं। और अभी हम अली महान साहिबा से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहती हैं, जो बातें चल रही हैं और जो लास्ट ट्यूसडे के हुआ उस हवाले से भी पूछेंगे। सो ये सूरत हाल है इस टाइम अडयाला जेल के पास की। जी आप देख सकते हैं अली महान साहिबा जो है वो इस टाइम अडयाला जेल के बाहर पहुंच चुकी हैं। कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है और आप देख सकते हैं नूरीन खानम नियाजी जो है वो भी बाहर आ चुकी हैं। अली महान साहिबा जो हैं वो भी बाहर आ रही हैं। तो अभी बात करेंगे अली महान साहिबा से, इनसे पूछते हैं। अली महान जी बताइएगा कि अली महान साहिबा पिछली मरतबा मुलाकात नहीं हुई थी, आगे जाके बात करते हैं जी, आगे जाके बात करते हैं। सो ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ अडयाला जेल के पास की। और आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो मौजूद हैं। और अब देखना ये है, अहम ये है कि अली महान साहिबा जो है वो आगे यहाँ पंजाब पुलिस की नफरी मौजूद है और अली महान जो है वो गाड़ी से उतर चुकी हैं क्योंकि जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पे बंद किया गया है। और अब देखिए जी लोगों ने जो है रास्ता वो खोल लिया है और अब अली महान को लेके आगे की जानब जा रहे हैं। ये सूरत हाल है जिस टाइम अडयाला जेल के पास की जो रास्ता है वो लोगों ने खोल लिया है और अब अली महान साहिबा को लेके आगे की जानब जा रहे हैं। और अब अली महान साहिबा जो है वो यहाँ से अडयाला जेल के पास पहुँचेंगी। और अहम यह है कि आज मुलाकात होती है, नहीं होती, और क्या अली महान धरना देती हैं, क्या होता है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन इस टाइम आप ये सूरत हाल देख सकते हैं, ये सूरत हाल है जी। अली महान साहिबा जो है वो मौजूद है और जो रास्ता है वो खोल लिया गया है। खवातीन भी पहुंची हुई है, पंजाब पुलिस मौजूद है और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की एक बड़ी तादाद है जो इस टाइम अडयाला जेल के बाहर मौजूद है। और यहाँ पुलिस की एक भारी नफरी होने के बावजूद जो कारकुनान है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये सूरत हाल है जिस टाइम यहाँ अडयाला जेल के पास की। अली महान साहिबा जो है वो इस टाइम अडयाला जेल के पास जो है वो पहुंच चुकी हैं और पुलिस की एक बड़ी नफरी थी, लेकिन उसके बावजूद जो अली महान है वो आगे की जानब आ रही हैं। सो ये सूरत हाल है जिस टाइम अडयाला रोड की। और आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो इस टाइम अली महान के साथ
आगे की जानब बढ़ रहे हैं। लास्ट में हमने देखा कि केमिकल मिला, पानी फेंका गया, लोगों को गिरफ्तार किया गया, बहुत से नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें रिमांड पे भेजा गया, लेकिन इसके बावजूद लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और अब अली महान के साथ जो अडयाला जेल की जानब जा रहे हैं। ये सूरत हाल इस टाइम अडयाला जेल के पास की है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। तो ये सूरत हाल है जी इस टाइम अडयाला रोड की। खवातीन हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, अली महान के साथ अब आगे अडयाला जेल की जानब जाया जा रहा है। पंजाब पुलिस ने लास्ट टाइम जिस तरह गिरफ्तारियां की, जिस तरह पानी फेंका गया, केमिकल मिला, उसके बावजूद लोगों की जो एक बड़ी तादाद है वो यहाँ अडयाला जेल के बाहर पहुंची हुई है।